آج میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا۔ اس تقریر کو پورا سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ آج گفتگو کرتے ہوئے میرا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا ہے۔ عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اسے کس طرح چھیڑوں۔ میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یہ معاشرہ جو مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور تہذیب اسلام کا شاہکار کہلاتا ہے، آج وہ صالح معاشرہ بے حیائی، فحاشی اور عیاشی کے کس خطرناک دلدل میں پھنس چکا ہے۔ خاندانی انتشار، بے چینی، قتل غارت گری، ناجائز مقدمات، آپسی جھگڑے اور نرا زناکاری و بدکاری کا کس قدر شکار ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا اور ٹھنڈے دل سے سوچا کہ آخر یہ مولک بیماریاں آج ہمارے گھر گھر، شہر شہر، محلے محلے میں کہاں سے آ گئی؟ دوستو، یہ دین ہے اس ٹیلی ویژن کا جسے ہم نے اپنے گھر کی ضرورت بنا لیا ہے۔ یہ دین ہے اس ٹی وی اور ڈی سی کا جن کے سیریلوں میں بیٹھ کر ہم رات کے رات آنکھیں مل مل کر گزار دیتے ہیں۔ یہ دین ہے ٹیلی ویژن کی ان نوریہ تصویروں کا جو صاف و شفاف ذہنوں میں حیوانیت اور شہوانیت کا میٹھا میٹھا رس گھول کر انسانوں کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ پھر ایک اچھا انسان حیوانیت کی دلدل میں پھنس کر اپنی ہوس کی آگ بجھانے کی خاطر ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس سے ایک صالح معاشرہ صفاقیت، بے حیائی کی دہکتی آگ میں بری طرح جھلس کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، جگہ جگہ سنیما ہال مسلم معاشرہ کے تباہی و بربادی کے لیے کافی تھی، لیکن اسلام دشمن طاقتوں کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے کہ ہر ہر گھر فحاشی اور عریانیت اور بے ہودگی کا اڈا بن جائے، ہر ہر گھر مستقل ایک سنیما ہال بن جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ ہی بیٹی ماں کا امتیاز رہے، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر گانے بازی کی آواز اور ننگی تصویریں دیکھ کر خوب مزے لوٹے۔ اس کے لیے ان دشمنوں نے ٹی وی ڈی سی کی لعنت کو ہر ہر گھر پہنچانا شروع کر دیا۔ ٹی وی اور ڈی سی نے تو اخلاقی کردار کی تمام بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی اور اسے اتنا عام کر دیا کہ آج نام نہاد مہذب گھرانوں کی پہلی ضرورت بن کر رہ گئی۔ گانوں کے دل دادا اور سیریلوں کے عاشق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس شراب کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر باجوں اور گانے والیوں کی آوازیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے، بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ ہوس اور حیوانیت میں ڈوب کر حیا اور انسانیت کا پردہ چاک کرنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوستو، بے شک شراب کی طرح یہ گانے بجانے اور یہ تصویریں، فلمی افسانے انسانی دلوں میں غفلت ڈال دیتے ہیں، شہوانی جذبات اور جنسی لذات کو بھڑکا دیتے ہیں، بے حیائیوں کا عروج ہونے لگتا ہے، رشتوں کا تقدس خون ہو کر رہ جاتا ہے اور انسانیت زمین بوس ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم بھی گانوں اور باجوں میں گرفتار ہوئی وہ کسی کام کی نہ رہی، ترقی تو درکنار اپنا اقتدار بھی برقرار نہ رکھ سکی۔ ذلت و رسوائی کے آہنی پنجوں نے انہیں اپنے مضبوط شکنجوں میں آ دبوچا، عزت و ناموس کی چادریں ان کے سروں سے کھینچ لی گئیں، ہمت و پامردی سے مفلوج ہو کر بزدلی اور کم ہمتی کے دلدل میں پھنس کر تباہ ہو گئیں۔ روم اور یونان جیسی عظیم قوم کی زوال کی داستانیں پڑھیے کہ گانوں باجے اور اس کے نتیجے میں فحاشی و بے حیائی اسباب و زوال میں سر فہرست نمایاں نظر آئیں گی۔ مسلمانوں کا اقتدار اس وقت تک مضبوط مستحکم رہا جب تک کہ یہ لوگ گانوں اور باجوں سے دور رہے۔ جب گانوں، باجوں، بے حیائی، فحاشی اور عیاشی کے دل دادہ ہو گئے تو پھر ان سے سلطنتیں چھین لی گئیں۔ مغلوں کا 800 سالہ دور حکومت جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ارے انگریزوں نے اس وقت چھینی ہے جب محمد شاہ رنگیلے جیسے حکمراں پیدا ہوئے۔
جو دن بھر گانے بازوں میں لگے رہتے تھے، جن کے دربار میں حسینہ اور دوشیزاؤں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، ناچنے اور گانے والی لونیوں کی مجلسیں سجا کرتی تھی۔ دوستو، آج ٹی وی کے پروگراموں کے زہر آلود اثرات تو دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ آج ٹی وی کے پروگراموں کے جو اثرات اور نتائج مرتب ہو رہے ہیں، یہ سب یقیناً آج ہماری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ آج ہماری زندگی کا معیار قرآنی احکامات اور طریقۂ نبوی نہ ہو کر نئی تہذیب کا اسٹائل، وضع قطع، رہن سہن، انداز گفتگو، طرز تکلم ہو گیا ہے، اور ہر ایک پر سنیموں ٹی وی سیریلوں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ارے وہ مائیں بہنیں جنہیں قرآن نے خانہ نشینی کا حکم دیا تھا اور زمانے جاہلیت میں وہ جس طرح نمائش و آرائش کیا کرتی تھی، ان سے روکا تھا، سخت حاجت کے وقت بغیر زیب و زینت کے بقدر ضرورت باہر نکلنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن افسوس ٹی وی اور ویڈیو نے بے حیائی اور بے پردگی کو کتنا عام کر دیا کہ آج وہی خواتین پردے کو کیا اپناتی، آج ان کے اندر جذبہ نمائش اس قدر جاگ اٹھا ہے کہ وہ بیچ بازاروں اور شہروں میں، گھر اور محلوں میں نیم اوریا لباسوں کا استعمال کر کے مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی عفت و عصمت سربازان نیلام ہو رہی ہے، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں، جو دوسرے اجنبی مرد کی جانب مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو اجنبی مرد سے بات کرنا تو درکنار، جھانک کر دیکھنا بھی منع فرمایا تھا، آج ہماری وہی خواتین سنیما ہالوں میں جا کر بڑے فخر و غرور کے ساتھ ہزارہ اجنبی مردوں، بلکہ اچکوں، چوروں، ڈاکوؤں اور بدنظروں کے بازوؤں میں بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور کی تعلیمات کا خون ہو تو ہویا کرے، آپ کا فرمان ٹوٹے تو ٹوٹا کرے، قرآن کی تعلیم جھوٹے تو جھوٹا کرے۔ ہمیں تو اپنی ہوس کی آگ بجھانی ہے، ہمیں تو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے۔ گویا وہ دبے الفاظ میں اپنے آشناؤں کے ساتھ سنیما ہالوں میں جا کر اور پورے خاندان کو لوگوں کے سامنے ٹیلی ویژنوں کے سیریلوں میں بلا جھجک بیٹھ کر یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہمیں مذہب اسلام کی پردگی میں گھٹ گھٹ کر جینا پسند نہیں، بلکہ ہمیں تمدن چاہیے، یورپ کی ہمیں تہذیب چاہیے، امریکہ فرانس کی ہمیں کھلی چھوٹ چاہیے، انگلستان کے بے محابہ بازاروں اور شہروں میں گھومتی ننگی دوشیزاؤں کی ہمیں آسانیاں چاہیے، مغربی اصول و قوانین کے تحت پربہار زندگی گزارنے کی۔ دوستو، یہ تاثیر ہے ہمارے گھروں کی ان ٹیلی ویژنوں اور ڈی سی کی، جنہیں ہم مل کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ برادران ملت، ذرا اور آگے بڑھیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں سنیما کے اس گندے چہرے کو جس گندے پردے پر یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیش کر کے اپنی گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ جب مسلمان بھی اس گندے فعل میں شریک ہوئے تو انہوں نے بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک فلم بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اسکرین پر پیش کر کے پورے عالمی اسلام کو جھنجھوڑ دیا۔ گرچہ زبردست عالمی احتجاج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو فلم سے نکال دیا گیا، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کردار کو آج بھی مسلمان اس گندے پردے پر دیکھ رہے ہیں۔ افسوس، آج ان قدسی صفات حضرات صحابیات کے کردار بھی فلمی پردے کی زینت بن رہے ہیں۔ جن نفوس قدسیہ کے کردار کو آج کی فاحشہ، بدکار، بد کردار اداکارائیں نبھا رہی ہیں، جن کے درمیان آگ اور پانی کی نسبت ہے، حضرات صحابیات کے فیض سے نور نبوت کے چشمے ابلتے تھے اور ان بدنام زمانہ اداکاروں کے کردار سے جہنم کی راہیں کھلتی۔ حضرات صحابیات کے ایک ایک جملے بھٹکے ہوئے راہی کو آب حیات پلا کر جنت کی راہیں دکھلاتی ہے، اور ان بدنام زمانہ اداکاراؤں کی ایک ایک ادا نیک اور صالح انسانوں کو حیوانیت اور شیطانیت کا کھٹا زہر ملا کر جہنم کی راہیں دکھلاتی ہے۔ مگر پھر بھی ہمارا ذہن اس کی قباحت اور دنات کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، انسانیت کہاں ڈوب گئی، عقل سلیم پر کتنا دبیز پردہ پڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے جن قدسی صفات انسانوں کو اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا تھا، جو ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کر آئے تھے، جن کی تعلیمات پر چلنا جنت کا باعث، جن کو ٹھکرانا جہنم کی دہکتی آگ کا ذریعہ تھا،
آج ہم نے انہیں اپنے جی بہلانے کا تفریحی سامان اور کھیل کود کا ذریعہ اور ہنسی مذاق کا کھلونا بنا لیا۔ واہ رے بے غیرتی، اس سے بھی آگے تیرا کوئی مقام ہے؟ ہائے رے بے حیائی، اس سے بھی آگے تیری کوئی منزل ہے؟ ہاں ہاں، یہی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی انسانیت کو کھو کر حیوانیت اور شیطانیت کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے۔ دوستو، بچوں کے نشو و نما پر ٹی وی کے پروگراموں کے زہر آلود اثرات تو دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ ابھی بچے کو عمر 5 یا 7 سال کی ہوتی ہے، مگر وہ شہوانیت اور خواہشات کے دلدل میں اس بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے گویا اس کے والدین نے اس پر ٹی وی کا گہرا رنگ چڑھا کر اسے پختہ اور کندن بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ادائیں اور طرز کلام کو دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنی چھوٹے چھوٹے بچے جو صحیح سے امی اور ڈیڈی بھی نہیں کہہ پاتے، ایسے ایسے گندے گندے جملے زبان سے نکالتے ہیں کہ سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو صحیح سے امی ڈیڈی بھی نہیں کہہ پاتے، کہتے چولی کے نیچے آ جا، چنری کے نیچے آ جا، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے بے ساختہ اپنی امی جان سے سوال کیا کہ دادا کو کس نے گولی مار دی، کیونکہ اس بچے نے قتل کے مناظر بندی اور رائفلوں کی چلتی گولیاں ٹیلی ویژن پر دیکھ رکھی تھی، اس لیے اس کے ذہن پر یہی سوار تھا۔ افسوس، صد افسوس، کل جو بچہ قوم کا خادم اور رہبر بننے والا تھا، آج ہماری خواتین نے اسے فلم کا ہیرو بنا دیا۔ کل جو بچہ دین حنیف کی ڈوبتی کشتی کو گہرے سمندر سے نکالنے والا تھا، آج ہماری خواتین نے انہیں فلم کا ایکٹر بنا دیا۔ کل جو بچہ پیارے رسول کی سچی تعلیمات کی روشنی میں ان بے حیائیوں کے بت کو توڑنے والا تھا، آج ہماری خواتین نے انہیں بزاز بے حیا بنا دیا۔ پھر بھی والدین کو شکایت ہے کہ ہمارا بیٹا ہمیں روتا بلکتا تڑپتا دیکھتا ہے اور خود قیمہ کباب کھا کر کراٹے کی نیند لیتا ہے۔ کیا ہی ترجمانی کیا خواجہ محمد بن اسلام نے کہ یاد رکھیے طلبی کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، سارنگی کی کیکی پر، گھنگرو کی جھنکار پر، رنڈیوں کے گانے کی آواز پر جھومنے والے ماؤں کے پیٹ سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ بدکار، خطاکار، اداکار پیدا ہوتے۔ دوستو، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اگر کسی پروگرام پر کرکٹ کا میچ آتا ہے تو امت کا نوجوان اپنی بھوک اور پیاس کو بھلا کر سارا دن ساری رات دیوانے اور مجنوں کی طرح ٹکٹکی لگائے ٹیلی ویژنوں کے پردے کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارے وہ نوجوان جو کل تک اپنی ساری جوانی کفر شرک سے جنگ کرنے میں گزارا کرتا تھا، ارے وہ نوجوان جو کل تک اسلامی جنگوں کی جیت کے لیے تلواریں ہاتھ میں لیے دشمنوں کی تلاش میں مجنوں اور دیوانہ بنا رہتا تھا، ارے وہ نوجوان جن کے دم میں قوموں کا عروج و زوال مثمر ہے، آج وہ کہاں جا پہنچا ہے؟ افسوس، گندے سیریلوں اور فلمی افسانوں نے آج ان کے ہاتھوں میں عشق و محبت کا بجھتا چراغ تھما کر انہیں تاریک راہوں میں گم کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کو غلط ماحول اور غلط سوسائٹی سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے قیمتی اوقات کو مذہب اور سماجی تعلیمات میں صرف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے الجھے ذہنوں کو صاف اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک آرام دہ اور صالح معاشرہ میں زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں، تو آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اب ہم سنیما ہالوں کے قریب بھی نہ جائیں گے، اپنے گھروں کے چھتوں پر انٹینا کے نام پر لگے شیطانی جھنڈوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اپنے گھر سے ٹیلی ویژن ویڈیو کی ڈی سی کی لعنت کو نکال پھینکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول، دینی فضا قائم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے جان مال وقت کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔